تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ اکیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے۔ اللہ، اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گیا۔ اگر آپ بھی چاہتے نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں ملتے بھی ہیں حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے، کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے۔ غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے، اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم۔ ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے۔ الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں
لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے ساتھ بیٹھا۔ وہ راہب ایمان والا تھا۔ اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے آنے میں روزانہ اس بزرگ کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا مہیب جانور، بڑا خطرناک سا جانور جو ہے راستے میں کھڑا ہے۔ اب اس نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں جو اللہ اور اس کے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں اس بزرگ کا، اس راہب کا مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول کر دے۔ یہ دعا کر کے اس لڑکے نے جب اس اتنے بڑے جانور کو پتھر مارا تو بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے اس بزرگ کو جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادر زاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک بڑا ہی مقرب ہم نشین تھا جو بادشاہ کا بڑا قریبی ساتھی تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس لڑکے کے پاس بہت سارے ہدیے، بہت سارے گفٹس، تحائف لے کر آیا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا کہ دعا کر دے میری آنکھیں آ جائیں۔ تو اب لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ فوراً ہی وہ آنکھ والا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی، آنکھیں کیسے آ گئی؟ تو اس کے بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ تو اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ باتیں تجھے کس نے بتائی ہیں؟ تو اب اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا، اس بزرگ کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کیا اور اس کو کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ اس بزرگ نے، اس راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا، ایمان سے منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بڑا غصے میں آیا۔ اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اس کو یوں سمجھیے بلیڈ کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر، اپنے بڑے قریبی ساتھی کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لایا تھا اس بنا پر، اس پر بھی آرا چلوا دیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اب لڑکے کو، اس نوجوان کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے دھکا دے دو۔ اب اس لڑکے کو جب پہاڑ پر لے جایا گیا تو وہاں اس نے دعا مانگی، ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ کشتی میں جانے کے بعد اس لڑکے نے پھر دعا مانگی تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کشتی جو تھی وہ غرق ہو گئی پانی میں، سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، اس کو مارنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ پھر اسی لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے واقعی شہید کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے، مجھ کو سولی پر چڑھائیں اور یہ پڑھ کر مجھ پر تیر ماریں، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ کہتے ہیں نا، اللہ والوں کی موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ایک طرف تو ایمان لانے پر شہید کیا جا رہا ہے، آروں سے چیرا جا رہا ہے، مگر اس موت کو دیکھ کر، اس شان کو دیکھ کر اب ہزاروں کا مجمع
رب پر ایمان لے آیا۔ اب بادشاہ غصے میں بوکھرا گیا، اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں اس نے ڈلوانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین 77 ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت کو لایا گیا کہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، گود میں بچہ تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی، ماں جو ٹھہری، لیکن اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعہ تو بھی آگے بیان کرنا ہے، مگر کیا درس ہے، کیا واقعہ ہے۔ ہم تو گھر بیٹھے مومن بنے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی۔ ایسا بھی دور آیا اس دنیا میں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو جلا دیا گیا۔ ہم اپنے ایمان کی کب قدر کریں گے؟ اللہ کی اس نعمت کا کب شکر ادا کریں گے؟ اور کب اپنے اس ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کا اس نعمت پر خوب شکر بھی ادا کیجئے اور اسی کے شکرانے میں رب کی نافرمانی سے بچیے۔ جس کریم نے ہمیں اتنی آسانی سے ایمان عطا کیا ہے، ہمیں اس کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اس واقعے میں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے اس گھڑے کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر خوشی منا رہے، کہہ لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور ظالموں کے شرور سے بچا لیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی ان کے امتحان کی کامیابی ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی نشانی یہی ہے کہ راہ خدا میں جو مشکلات آئیں، جو پریشانی آئے، ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی تذبذب میں، ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جوش ایمانی نصیب فرمائے، ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت آدم کے ہر بار یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا۔
قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیما سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیما سے ہی کرنا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو، اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے۔ تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی، اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی۔ حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس سب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے۔ سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا، اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا، یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا۔ اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا۔ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے دو کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا۔ تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا، مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 بابرکت آدمیوں میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوے میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی آپ پیچھے نہ رہے۔
ایک دور ایسا بھی آیا کہ آپ نے جنوبی جزیرہ عرب میں 2 سر پھرے جھوٹوں کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے. ان میں ایک صنعاء میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب انسا تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا. ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلے میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا. انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کیا کہ وہ ان علاقوں میں معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نمائندے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور خود نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے. اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف بھیجا ہوا ایک نمائندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا جو مسیلمہ کا ایک خط لے کر آیا تھا، اور اس نے اس طرح خط میں مخاطب کیا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم پر سلامتی ہو. اما بعد، سن لے کہ میں اس معاملے میں تمہارا شراکت دار ہوں. آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے. اس طرح جارحانہ اور بدتمیزی والے انداز میں گستاخانہ خط لکھا اس نے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ کیا پیارا انداز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف. کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی طرف. اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے. اما بعد، سن لو کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ سپیدہ سحر کی طرح، یعنی صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوئے اور بنو حنیفہ کے کذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے. جو تو نبوت کو بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ آدھی آدھی رعایا کا مطالبہ کرے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. بادشاہت اور نبوت یعنی ایسا تو نہیں کہ جو نبی بنے گا وہ بادشاہ بھی بنے گا اور اس کی جناب کوئی اس کی ٹیریٹری ہوگی. یارے آقا علیہ السلام تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے. اب جب اس تک یہ پیغام پہنچا تو اس کے منہ کی سیاہی بڑھ گئی، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. اس سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ توبہ کر لیتا، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوا، لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا. اللہ اکبر. اب اس نے مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا. جو ایمان لاتا تھا نبی پاک کو تو نبی مانتا تھا، اسے معاذ اللہ رسول نہیں مانتا تھا یا نبی نہیں مانتا تھا، وہ سزا دیتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اب جب صورتحال کو دیکھا تو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کی حماقتوں سے اسے منع کرنا چاہتے تھے. اب ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو یہ خط لے کر جائے، اور یہ بھی تھا کہ جو لے کر جائے گا ہو سکتا ہے اس پر سختیاں بھی ہوں. مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری پر، آپ کی شجاعت پر اور آپ کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت پر اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر کہ آپ نے کہا حضور میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خط لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے. اور جب نبی پاک علیہ السلام کا خط مسیلمہ کے حوالے کیا، مسیلمہ نے جب وہ خط کھولا تو نور و ضیاء جو اس خط سے اس سے ضیائیں نکلتی ہیں، اس نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی اور اس کا غرور اور ضلالت جو ہے وہ اور بڑھ گئی. مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کے ایک روز اکٹھے ہو کر کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کے جو پیغام لے کر آئے ہیں حبیب بن زید ان کو لایا جائے. اچھا، اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ شدید زخمی کر دیا گیا تھا، ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا، اور مسیلمہ یہ سمجھتا تھا کہ اب دربار میں جب انہیں بلاؤں گا پہلے زخموں سے چور چور ہوں گے تو یہ میری بھی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور میرے لوگ سمجھ جائیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ان کا دیکھیں عقیدہ بھی چینج ہو گیا. تو اب جب حضرت حبیب بن زید کو لایا گیا اور پہلے وہ بہت زیادہ زخمی تھے، جسم پر نشانات پڑے ہوئے تھے، تو مسیلمہ کو تو یہ امید تھی کہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے. تو مسیلمہ کذاب نے بڑے کر و فر کے ساتھ کہا کہ تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید نے کہا کہ ہاں میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب یہ سنا تو اس کا چہرہ کا رنگ بدلنے لگا، مگر کہتا کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ میں تو بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے. جب یہ کہا تو مسیلمہ کو تو جس کو کہتے ہیں کاٹو تو خون نہیں، سارے دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا کہ یہ کیسے سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ ذرا سا 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. اللہ اکبر. اب
اس نے اپنے جلاد کو بلایا کہ فوراً ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو، تلوار مارو انہیں۔ ان ظالموں نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر حبیب بن زید سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں بالکل گواہی دیتا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے، میں تمہاری آواز سننے سے قاصر ہوں۔ پھر غیظ و غضب میں آ گیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پھر سوال کیا گیا، پھر یہی جواب ملا، ایک ایک کر کے آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، عقیدہ ختم نبوت پر کیسی مضبوطی ہے کہ وہ بوٹیاں کرتے رہے، وہ آپ کے جسم کو کاٹتے رہے، آپ شہید ہو گئے، مگر آپ کے پایا استقلال میں، آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، آپ نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ مسلمہ کذاب کا آگے جا کر انجام کیا ہونا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کا صبر، اسلام کے لیے آپ کی جو جس کو کہیے کہ استقلال ہے، عزم ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کتنا پکا ہونا چاہیے، ہمارے کان بھی ایسی باتیں سننے کے لیے بہرے ہونے چاہیے۔ ہم سب کا یہ فائنل ڈیسیژن اور عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی یہ ہمارے ایمان کا ویسے ہی تقاضا ہے۔ اس عقیدے کو خود بھی مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے۔